بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا روحانی سفر، تھانہ کلچر۔ السلام علیکم۔ میرا نام امیر خان نیازی ہے۔ میاں والی کی پٹھان فیملی سے میرا تعلق ہے۔ ہمارے میاں والی میں خاندانی دشمنیاں عروج پر ہوتی ہیں، جنہیں ہم فخر سے پالتے ہیں۔ چاہے ہمارا گھر ہی اجڑ جائے، خاندان در بدر ہو جائے، بعد میں صلح کے لیے گھر زمین بیچنا پڑے، مگر ہم اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے سب کچھ کر جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ میاں والی سے باہر ہم ٹھیک رہتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی بھی کر جائے ہم سہ جاتے ہیں، مگر میاں والی جیسے ہی ہم پہنچتے ہیں ہمارے خون میں ابال آ جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں، مرغے بٹیرے لڑانے پر جھگڑے، قتل، غارت گری تک پہنچ جاتے ہیں۔ میاں والی والے لوگ اپنے علاقے سے باہر بہت سکون سے رہتے ہیں، آپس میں بھائی چارہ بنا کر اور علاقہ پرستی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، مگر میاں والی جاتے ہی ہماری انا وائی فائی کی طرح ارد گرد گھومتی ہے۔ میاں والی کی اکثریت سرکاری ملازمت اختیار کرتی ہے۔ میں نے جب میٹرک کیا تو پنجاب پولیس میں کانسٹیبل بھرتی ہو گیا۔ ابتدائی ٹریننگ کے بعد میرا ایک رشتہ دار جو کہ تھانے دار تھا، اس نے مجھے تھانے میں ایک محرر کے ساتھ مدد محرر کے طور پر بٹھا دیا۔ ان دنوں ضیاء الحق کا اسلام پوری آب و تاب سے ملک پر نازل تھا۔ پولیس تھانے فوج کے انڈر تھے اور خود ساختہ ایمانداری کا ایک بھوت سوار تھا، جہاں پیچھے سے بے شک ہاتھی گزر جائے مگر سامنے سے جونٹی نہیں گزرنے دینی۔ میں سارا دن رپورٹس بناتا رہتا تھا، یا روزنامچہ لکھنا، یا تھانے میں رجسٹر تکمیل کا کام سیکھتا رہتا تھا۔ جلد ہی میں کام سیکھ گیا اور اب کچھ نہ کچھ ماحول بھی مجھے سمجھ آنے لگ پڑا تھا۔ محرر کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے اب میں بھی چھوٹا منشی تھا اور تھانے کے ملازم مجھے بھی عزت دیتے تھے۔ ہمارے تھانے کا بڑا محرر بھی بڑا جذباتی سا بندہ تھا، فطرتاً ایماندار بندہ تھا، مگر غلط جگہ لینڈ ہو چکا تھا۔ پولیس کے اندر سیٹ پر ایماندار بندے کا لگنا سراسر بے وقوفی ہے، کیونکہ اگر وہ پیسے نہیں بھی لیتا تو بھی تھانے کے اپنے خرچے ہوتے ہیں، آیا گیا کے علاوہ بھی اسٹیشنری ہی پوری نہیں ہوتی، سارا دن درجنوں رپورٹس بنتی ہیں، مہینے بھر میں بنڈل کے بنڈل کاغذ لگ جاتے ہیں۔ محکمہ تو گنتی کے 25 رجسٹر بھی تھانے میں دیتا ہے۔ ان 25 رجسٹر کی اپنی دنیا اور ضرورتیں ہیں، وہ کوئی نہیں دیکھتا۔ تھانے میں محرر کو تھانے کی ماں کہا جاتا ہے، لیکن محرر تھانے کے بچوں میں فٹ بال بنا ہوا ہوتا ہے۔ جس کی ڈیوٹی لگا دے وہ برا کہتا ہے اور جس کو ریلیکس رکھے وہ دعائیں دیتا ہے۔ اس لیے بیلنس بنانے کے لیے محرر پھر سب کو ہی کہانیاں سناتا ہے، اس لیے عموماً محرر بدنام ہی ہوتا ہے۔ افسروں کی نظر میں وہ کرپشن کا گڑھ اور ملازمین کی نظر میں وہ منافق سمجھا جاتا ہے۔ ایک محرر بیچارہ فوت ہو گیا تو اس کے گھر بار بار ایک پولیس والا کال کرتا اور کہتا محرر صاحب سے بات کرنی ہے۔ محرر کی بیوی کہتی وہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن وہ ملازم پھر کال کرتا اور جواب سنتا کہ محرر فوت ہو گیا ہے۔ ایک دن بیوہ نے پوچھ لیا کہ بھائی جب آپ کو پتہ ہے کہ محرر صاحب فوت ہو گئے ہیں تو پھر بار بار کیوں کال کرتے ہیں؟ تو ملازم آگے سے کہتا ہے یہ سننے کی الگ ہی خوشی ہے کہ منشی مر گیا ہے۔ تھانے میں کانسٹیبل ہوں کہ تھانے دار، سب کی ڈیوٹیاں محرر ہی لگاتا ہے، اس لیے عموماً ناچاکی رہتی ہے۔ تھانے دار بعض اوقات کنگلے قسم کے نشے بازوں کو اٹھا کر مقدمہ درج کر دیتے ہیں۔ اب ان کی حوالات میں دیکھ بھال بھی محرر کی ذمہ، کئی دفعہ تو عادی نشئی حوالات میں خودکشی کی کوشش بھی کرتے ہیں، یا نشہ نہ ملنے پر دیواروں سے سر ٹکرا کر خود کو زخمی کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ شہر کے تھانے کے حوالات میں ایک عادی نشئی نے اپنی شلوار کا ناڑا نکال کر اوپر چھت والے پنکھے سے باندھ کر خود کو لٹکا لیا۔ وہ تو قسمت اچھی تھی کہ بلڈنگ انگریز دور کی تھی اور پنکھا ایک فٹیک والے مستری سے لگوایا تھا، اس لیے اوپر سے گر گیا اور جان بچ گئی، ورنہ تھانے میں سب سے پہلے محرر ہی پھنستا ہے۔ محرر کی سیٹ کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ سب کو کہانی کرائے، کیونکہ تھانے میں بیلنس بنانے اور سب کو بچانے کے لیے وہ مجبوری میں جھوٹ بولتا ہے۔ تھانے کے ریکارڈ سے ہر روز ہر رپورٹ، نقول، روزنامچہ، ایف آئی آر، ضمنیات، کرائم رپورٹس بڑے دفتر جاتی ہیں، پورا ریکارڈ وہاں موجود ہوتا ہے، مگر مجال ہے کہ اسے کوئی کھول کر سین ہونے کے بعد دوبارہ چیک کرے۔ جب بھی کوئی آفیسر ریکارڈ سے چیز مانگتا ہے، ریڈرز، کلرک، بادشاہ حضرات نادر شاہی حکم تھانے میں جاری کر دیتے ہیں کہ اوپر سے افسران کا حکم ہے
فوری طور پر یہ رپورٹ یا ریکارڈ 1 گھنٹے میں تیار کر کے بھیجیں۔ اب کون ان سے پوچھے کہ یہ سارا ریکارڈ تو آپ کی الماریوں میں رکھا ہے۔ ہمارے میاں والی کے لوگ بہت سادہ دل ہیں۔ ایک دفعہ پولیس فورس ایک آپریشن پر چلی گئی۔ ایک آفیسر پیچھے رہ گیا۔ وہ بھاگتا ہوا پہنچا تو رستے میں اس کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی۔ اس نے پوچھا، شنا کوئی پولیس اتنا ڈٹھی ہے؟ وہ کہتا ہے، ہاں لالا بالکل ڈٹھی ہے۔ ہک ڈو پھلنا لے دو چار رتے کنا لے کت بل تدھر دھر ہی کوئی نہ۔ گالی کے ساتھ بات کرنا تو ہمارا تکیہ کلام ہے۔ ایک دفعہ کلاس میں سوال ہوا کہ پاکستان کا سب سے بدتمیز علاقہ کون سا ہے، تو سب نے غیر ارادی طور پر میری طرف دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں لگی۔ میں جذبات میں کھڑا ہو کر کہنے لگا، جس بندے نے میاں والی کا نام لیا اس کی تو میں بہت جلد تھانے کلچر کا چلتا پرزہ بن گیا، ترقی کر کے خود محرر بن گیا۔ میں نے اپنا طریقہ بنا لیا کہ سب ہی خوش رہیں۔ ضیاء الحق کے فوجیوں کو ہم پروٹوکول دیتے اور ایسی ایسی کہانیاں کراتے کہ وہ ہمارے گن گاتے۔ میں نے دیکھا کہ یہ واہ واہ اور پروٹوکول کے رسیہ تھے، وہ ہم خوب دیتے تھے۔ باہر سے آنے والے ایماندار فوجی افسروں کو شکار کرانا، کتے، مرغے، بٹیرے تحفے کے طور پر دیتے رہنے سے کافی برکت رہتی تھی۔ ایک شخصیت پیسے نہیں لیتی تھی اور بہت نمازی اور تہجد گزار تھے۔ مجھے ناپسند کرتے تھے۔ میں بھی پورا گھاک استاد تھا۔ جب وہ رات کو تہجد کے لیے جاتے، ان کے پیچھے پیچھے جا کر نماز کی نیت باندھ لیتا۔ وہ سلام پھیر کر مجھے دیکھتے تو بہت حیران ہوتے۔ تیسرے دن انہوں نے پوچھ لیا، منشی جی آپ ہر روز تہجد پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا، الحمدللہ روزانہ میں گھر میں ہی پڑھتا ہوں، مگر آج کل گھر میں مہمان آئے ہیں، انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں لگتا۔ وہ بہت متاثر ہوئے اور میرے ساتھ بہت نرم ہو گئے۔ اگلے دن میں ان کے کمرے میں گیا اور ایک قیمتی تحفہ انہیں دیا۔ وہ انکار کرنے لگے، مگر میں نے کہا، مسلمان کو تحفہ دے تو قربت اور محبت بڑھتی ہے۔ انہوں نے یہ سن کر رکھ لیا۔ اس کے بعد میں نے انہیں کہا کہ مہمان چلے گئے ہیں، اب میں گھر میں ہی نماز پڑھ لیتا ہوں، باہر اٹھ کر جانا ریاکاری ہوتا ہے۔ میں نے ہاتھ میں ویسے اب تک ایک خوبصورت سی تسبیح رکھ لی تھی جو گھماتا رہتا تھا۔ ہمارے ایک افسر حج پر گئے تو وہاں سے باقاعدگی سے مجھے فون کرتے تھے اور برابر تاکید کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ وہاں سے منتھلی جمع کر کے رکھ لینا، میں واپس آ کر لے لوں گا۔ تھانے کے علاقے میں ہر ناجائز فروش غیر قانونی کام کرنے والے سے ہم اپنا حصہ وصول کرتے تھے۔ درج ہونے والے مقدمات سے وکیلوں اہل مندوں تک میری سیٹنگ تھی۔ میرا کہیں کام رکتا نہیں تھا۔ میں سب کی آنکھوں کا تارا اور بہترین محرر ذہین پولیس والا سمجھا جاتا تھا، جو منٹوں میں اپنا کام کروا لیتا تھا۔ تھانے دار ہوں کہ سپاہی 4 گالیاں مجھے دیتے، میں واپسی پر 10 گالیاں انہیں دیتا، آگے سے گندے گندے لطیفے سناتا اور وہ بھی ہنستے ہوئے چلے جاتے کہ منشی بڑا ماحولی ہے۔ میں وہ پرزہ تھا کہ جو ہر جگہ فٹ تھا۔ تھانے دار ہوں کہ بڑے افسر ہم اہم معاملے میں مجھ سے ہی سب مشورہ لیتے تھے اور میرے تعلقات کو استعمال کیا جاتا تھا۔ بڑے خانوں کے جھگڑوں میں چلا جاتا اور معاملات طے کروا دیتا، لیکن میری ذاتی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ فیملی میں بھی بیلنس بنانے کے لیے مجھے منافقت کرنا پڑتی تھی، لیکن بیوی اور بچوں کے ساتھ آپ کہاں تک منافقت کر سکتے ہیں؟ میری بیوی بہت اچھی اور نیک عورت ہے۔ میں نے ہمیشہ اسے کام میں مصروف دیکھا یا نماز میں۔ ویسے بھی ہمارے میاں والی کے پٹھانوں کا پردے کا سخت نظام ہوتا ہے، ہم اپنی عورتوں کو بازار تک نہیں جانے دیتے۔ میری بیوی ٹوپی والا شٹل کاک برقع پہنتی اور عموماً دبے الفاظ میں کہتی، امیر خان واپس لوٹو، تم جہنم کے رستے پر بھاگ رہے ہو، ان بچوں کے پیٹوں میں تم آگ بھر رہے ہو، یہ حرام کی کمائی کھا کر ویسے ہی کام کریں گے، کیوں ان بچوں پر ظلم کر رہے ہو؟ میرے اکلوتا بیٹا تھا، اسے بٹیروں کا بہت شوق تھا، میں اسے سپورٹ کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ بٹیروں کی لڑائی دیکھنے گیا، وہاں جھگڑا ہو گیا اور فائرنگ ہو گئی، جس کی زد میں آ کر میرا بیٹا مر گیا۔ بس پھر کیا تھا، میری بیوی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کا دماغی توازن بگڑ گیا۔ اسے میری 2 بیٹیاں مشکل سے سنبھالتی ہیں۔ میں نے نوکری سے جبری ریٹائرمنٹ لے لی اور اب مسجد میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں، اور تھانے میں کسی بے گناہ کے لیے سفارش کر دوں تو وہ مان لیتے ہیں۔ میں کسی سے گلہ کرتا اور کیا کرتا؟
کیونکہ قصور سارا میرا اپنا تھا۔ میری بیوی مجھے کہتی تھی کہ تم جہنم کے راستے پر چل رہے ہو، مگر شاید خدا مجھ پر مہربان تھا کہ اس نے مجھے شوق دے کر واپس بلایا تھا۔ لیکن بہرحال نقصان بہت بڑا ہو گیا ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ رحمان الرحیم میرے گناہوں کو معاف کر دیں، آمین۔ تحریر عباس حمدانی 59۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔